اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حکمت نمبر 67 وقال علیہ السلام لا تستحی من اعطاء القلیل فإن الحرمان اقل منه۔ لا تستحی، حیا مت کرو، شرماؤ نہیں۔ شرمانا حیا کرنا نہیں ہے، لا تستحی، شرم مت کرو، حیا مت کرو۔ اعطاء یعنی دینا، بخشش کرنا، ٹھیک، کسی کو عطا کرنا، کچھ دینا۔ قلیل یعنی کم، القلیل یعنی کم، تھوڑا۔ اس کے بعد حرمان، الحرمان، الحرمان یعنی محروم کر دینا، نہ دینا، کسی کے سوال کو رد کر دینا۔ حرمان یعنی محروم کر دینا۔ اقل پھر آ گیا، اقل یعنی یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ کم، بہت کم۔ منہوں میں ہو کی ضمیر جائے گی، کیا ہے؟ اعطاء القلیل، ٹھیک۔ اب ترجمہ کیجئے آپ لوگ۔ لا تستحی من اعطاء القلیل، کم عطا کرنے میں، تھوڑا دینے میں شرماؤ نہیں۔ کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو، کسی ضرورت مند کو تھوڑا بھی، کم بھی عطا کرنے سے شرماؤ نہیں۔ کیوں تھوڑا دینے میں شرم نہیں کرنی چاہیے؟ فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلُّ مِنْ، کیونکہ محروم کر دینا اس سے بھی کم ہے۔ محروم کر دینا اصلاً سائل کے سوال کے جواب میں کچھ اسے عطا نہ کرنا، اسے نہ دینا، یہ تو دینے سے بہر صورت بہت کم ہے۔ کم دے رہے تھے، اب بالکل دے ہی نہیں رہے ہیں آپ۔ بہت سارے لوگ سخاوت اور بخشش یا سائلوں کو کچھ دینے سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں، یا اس لیے ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے پاس دینے کے لیے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کم دینے میں حیا کرتے ہیں، شرماتے ہیں کہ یار اس بیچارے کو 5-10 دوں گا تو کیا ہوگا، اس سے اچھا کہ نہ دو۔ نہ دینا دینے سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ دینا ہمیشہ نہ دینے سے بہتر ہے۔ کم دینا بالکل نہ دینے سے بہر صورت بہتر ہے۔ کم دینا، نہ دینا اس سے بہت کم ہے، لہذا شرمانا نہیں چاہیے۔ اگر انسان زیادہ نہیں دے سکتا تو تھوڑے سے بھی اپنے آپ کو دور نہ رکھے، تھوڑا ہی دے دے، کیونکہ یہ تھوڑا محروم کرنے سے تو کم نہیں ہے نا، محروم کرنے سے بہر صورت زیادہ ہے اور بہتر ہے۔ تو کم دینا نہ دینے کے مقابلے میں کم نہیں ہے، بلکہ نہ دینا تھوڑا دینے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لا تستحی، شرماؤ نہیں، حیا مت کرو، من اعطاء القلیل، تھوڑا سا عطا کرنے میں۔ فإن الحرمان، کیونکہ محروم کر دینا، اقل منہ، وہ تھوڑا عطا کرنے سے بھی تھوڑا ہے اور کمتر ہے۔ لہذا جہاں اس طریقے کا مرحلہ سامنے آ جائے کہ کچھ دینا ہو
تو اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو تھوڑا دینے میں بھی شرماؤ نہیں. بعض لوگ شرما جاتے ہیں، حیا کرتے ہیں کہ یار اتنی کم مقدار میں اگر اسے دوں گا تو یہ تو شرم و حیا کی بات ہے. اس سے اچھا ہے کہ نہ دینا کبھی دینے سے بہتر نہیں ہو سکتا. دینا ہمیشہ نہ دینے سے بہتر ہے. چلے وقال علیہ السلام. اس کے بعد حکمت نمبر 68 امام فرماتے ہیں العفاف زینت الفقر. العفاف زینت الفقر والشکر زینت الغنا. ٹھیک، عفت اور شکر کی اہمیت کو امام نے بیان کیا ہے اس اپنے. عفاف یعنی عفت، پاک دامنی. عفت یعنی پاک دامنی، گناہوں میں ملوث نہ ہونا، اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے دور رکھنا، حرام میں مبتلا نہ کرنا، یہ عفاف ہے. زینت جانتے ہی ہیں، زینت یعنی زیور، سجاوٹ اور آرائش کی، اس کو کہا جاتا ہے زینت. فقر یعنی وہی فقیری، غربت، ناداری. شکر یعنی شکر، نعمت عطا کرنے والے، نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا، یعنی اسے یاد کرنا، زبان سے کہنا الحمدللہ، شکرن للہ، یہ شکر ہے. الغنا یہ الفقر کا برعکس ہے. فقر یعنی فقیری، غربت، ناداری. الغنا یعنی ثروت مندی، دولت مندی، مالداری، یہ ہے. العفاف زینت الفقر، غربت اور ناداری کا زیور ہے عفت. عفت ناداری کا، غربت کا زیور ہے، اس کی آرائش ہے، اس کی زینت ہے. یعنی اگر غریب ہو تو اپنے اندر عفت پیدا کرو. یہ عفت غربت میں بھی تمہیں زینت عطا کرے گی، یعنی تمہاری عزتوں کی محافظ بن جائے گی. فقر و ناداری کی وجہ سے تمہیں ذلیل نہیں ہونے دے گی. فقر بری چیز نہیں ہے، غربت اور ناداری بری چیز نہیں ہے، بلکہ غربت میں انسان جو سوالات کرتا ہے، جو اپنی فقر و فاقے کی ناداری کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، یا فقر کو دور کرنے کے لیے جو غلط راستے اختیار کر لیتا، ایسی فقیری کی جو انسان کو گناہ میں ڈال دے، ایسی فقیری کی جو انسان کو ذلتوں کی طرف لے جائے، وہ فقیری بری ہے. وَإِلَّا فقر و تنگ دستی بے نفس سے ہی بری چیز نہیں ہے. وَإِلَّا اگر فقر و تنگ دستی بے نفس سے ہی بری چیز ہوتی اور انسان کے لیے ذلت کا، رسوائی کا سبب بنتی، تو ہم نے دیکھا ہے اہل بیت اطہار، اصحاب پیغمبر، بہت سارے ایسے تھے جو غربت میں، تنگ دستی میں. خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کو اگر جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے، تو بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب گھر میں کھانے کے لیے غلات نہیں تھے، اناج نہیں تھے، غذائیں نہیں تھی، فقر و فاقہ، قرض لانا پڑتا تھا، کبھی کبھی بغیر غذا کے، بغیر کھانے کے شب گزارنی پڑتی تھی. بڑی غربت تھی، تنگ دستی تھی. لیکن کیا اس غربت اور اس تنگ دستی کی وجہ سے
ان کی عزت میں، ان کی تکریم میں کوئی کمی آئی؟ نہ. کیوں کمی نہیں آئی؟ اس لیے کہ فقر عفاف کے ساتھ تھا، تنگ دستی میں عفت تھی. تو عفاف یعنی عفت، گناہوں سے دوری، یہ فقر و تنگ دستی کا زیور ہے. فقر اگر عفاف کے ساتھ ہو تو ایسا فقیر کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا. عفاف فقر میں بھی انسان کو زینت عطا کرتا ہے. والشکر زینت الغنا، شکر گزاری مالداری کی زینت ہے. اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے، دولت دی ہے، اگر انسان ثروت مند ہے اور وہ اپنی ثروت اور اپنی دولت کو زینت دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ شکر گزاری کرے. شکر گزاری سے مالداری کو زینت ملتی ہے. مال ہو، دولت ہو، ثروت ہو، لیکن شکر گزاری نہ ہو تو ایسی مالداری، ایسی ثروت مندی جو شکر گزاری سے خالی ہو، ایسی مالداری انسان کو قابل عزت نہیں بناتی ہے. ایسے ثروت مند، ایسے مالدار کو کہ جو شکر گزاری سے دور ہو، کبھی عزت اور تکریم کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے. تو اگر انسان فقیر ہے، فقر و فاقہ دامنگیر ہے، تو انسان کو چاہیے کہ عفت کے ساتھ زندگی گزارے. تو یہ عفت تنگ دستی اور فقر و فاقے میں زینت بن جائے گی. تو فقیری کی زینت، غربت کی زینت عفاف ہے. اور اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے، دولت دی ہے، تو چاہیے کہ انسان شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارے. مالداری میں اگر شکر گزاری ہے انسان کے اندر تو یہ مالداری زینت بخش ہے. شکر جو ہے اس مالداری کو زینت والا بنا دے گا. لیکن اگر مالداری ہے لیکن شکر گزاری نہیں ہے تو بغیر زینت مالدار انسان اپنے آپ کو مزین کرنا چاہتا ہے، زینت والا بننا چاہتا ہے، تو چاہیے کہ شکر گزار. تو مالداری کی زینت شکر گزاری ہے. اس کے بعد حکمت نمبر 69 میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اذا لم یکن ما ترید فلا تبل ما کنت. بہترین حکمت ہے، بہترین قول ہے امام کا. ناکامی کا خیال نہیں کرنا چاہیے. اولاً الفاظ دیکھ لیتے ہیں. اذا لم یکن، جب نہ ہو، ما ترید، جو تم چاہتے ہو، تمہاری منشا جب پوری نہ ہو، تمہارا ارادہ جب پورا نہ ہو، تمہاری خواہش جب پوری نہ ہو، فلا تبل، تبل یعنی فلا تبل، پریشان ہونا، ملول ہونا، رنجیدہ ہونا، یہ اس طریقے کا معنی ہے. ٹھیک. اذا لم یکن ما ترید، اگر
تمہاری منشا تمہارے ارادے کے مطابق امور انجام نہ پائیں، جب تمہارا کام نہ ہو سکے، جب تمہاری آرزو تمہارا ارادہ متحقق نہ ہونے پائے، فلا تبل ما کنت، تو جس حالت میں ہو اپنے آپ کو ملول نہ کرو، اپنے آپ کو رنجیدہ نہ کرو، وَإِلَّا یہ رنجیدگی، یہ ملال تمہاری زندگی کو مشکل بنا دے گا۔ ایک چیز کا قصد تم نے کیا تھا، ایک چیز تم نے سوچی تھی، لیکن تمہاری سوچ، تمہارے ارادے، تمہارے منشا کے مطابق وہ کام نہیں ہو پایا، تو اب خواہ مخواہ اپنے آپ کو ملول کر کے، رنجیدہ کر کے کیوں اپنی زندگی کو مشکل بنا رہے ہو؟ نہ آگے بڑھو، اپنے ذہن سے ناکامی کا صدمہ باہر کرو، نکالو۔ جب تمہاری منشا کے مطابق تمہارا کام نہ بن پائے تو جس حالت میں ہو اس میں مگن رہو، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارو، رنج و غم کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ اس طریقے کے مسائل انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ انسان جو سوچتا ہے، انسان جو ارادہ کرتا ہے، ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب انسان کے ارادے کے مطابق کوئی چیز متحقق نہیں ہوگی، انسان جو پلاننگ کرتا ہے، انسان جو قصد و ارادہ کرتا ہے، جس چیز کی تمنا اور آرزو کرتا ہے، جب اس کے خلاف ہو جائے تو اگر ہر بار اپنے آپ کو انسان رنجیدہ، ملول محسوس کرے، یا یوں کہا جائے کہ اپنے آپ کو غمگین کر لے، تو پھر تو اکثر وہ غم میں ہی اس کی زندگی گزرے گی، غم سے باہر نہیں آ پائے گا۔ نہ ایک کام تھا جو آپ کے ارادے کے خلاف ہو گیا، زندگی آگے بڑھ رہی ہے، اب اس کے متعلق تم اپنے آپ کو رنجیدہ نہ کرو، خوشی خوشی آگے بڑھو، تو زندگی سہل ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ پہلا انسان کے اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ انسان کی فطرت، اس کی خصلت اور اس کی عادتوں میں سے یہ ہے کہ جب اس کی فکر کے، اس کے مزاج کے، اس کی منشا کے، اس کے ارادے کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو انسان فوراً اپنے آپ کو رنجیدہ کر لیتا ہے، اسے صدمہ ہوتا ہے، یقیناً ہونا بھی چاہیے، لیکن فوراً اس صدمے سے باہر آنا چاہیے، نہ یہ کہ انسان اس صدمے کو سنبھال کے رکھے۔ وَإِلَّا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ارادے اور اس کے منشا کے مطابق کوئی چیز متحقق ہو۔ لہذا اگر انسان کے عزم و ارادے اس کی منشا کے مطابق اگر اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو اسے جس حال میں ہے اسی میں خوش رہنا چاہیے، اپنے آپ کو رنجیدہ اور ملول نہیں کرنا چاہیے، وَإِلَّا پھر یہ انسان کی رنجیدگی، انسان کا غم، انسان کا رنج و الم، یہ اس کی زندگی کو سخت بنا دے گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، انسان کی خوشیاں چھین لے گا۔ اس طریقے کی عادتیں انسان کی خوشیوں کو مقید کر دیتی، انسان کی خوشیوں کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہیں، پھر انسان خوشیوں سے محروم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرے، رنج و غم سے دور ہو کر کے زندگی گزاریں، تو کبھی بھی اگر آپ کی منشا کے مطابق، آپ کے ارادے کے مطابق، آپ کی خواہشات کے مطابق
کچھ نہیں ہوتا ہے تو وقتی طور پہ آپ فطری طور پہ وقتی طور پہ فطرت آپ کو مجبور کرے گی، آپ کو رنجیدہ کرے گی، لیکن اس رنج کو، اس ملال کو دوام نہیں دینا چاہیے، بلکہ تھوڑے سے وقفے کے بعد اس ملال سے انسان کو باہر آ جانا چاہیے، پھر جس حال میں ہو اسی حال میں خوش رہے کہ چلو نہیں ہوا نہیں ہوا۔ اب خواہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو کیوں رنجیدہ کرنا، اپنے آپ کو کیوں غمگین کرنا، کیوں دکھی زندگی گزارنا، آگے بڑھو خوشحالی کے ساتھ۔